جسے وہ زیتون کے تیل میں یا پانی میں بھگو کر کھایا کرتے تھے، اور یہ ٹوٹل ان کا کھانا پینا ہوتا تھا، جسے وہ جو ہے کئی کئی دن یہی کھانا پینا وہ استعمال کرتے تھے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے. باقی یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کچھ ایسی ان کے لیے وسائل بھی مہیا کر دیے تھے. اس زمانے میں ایسے بہت سے درخت پایا کرتے تھے. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ افریقہ کے جنگلات میں ایک درخت ہوتا تھا. وہ درخت ایسا تھا کہ اس کا جو چھال ہوتی تھی نا، جب آپ اس کو چھال کو ہٹا دیا کرتے تھے تو نیچے سے جو بھی گودا برآمد ہوتا تھا وہ گوشت کی مانند ہوا کرتا تھا. اس سے پکا کے یہ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے. اس کے بعد اس زمانے میں ٹڈی دل بہت ہوا کرتے تھے. تو ٹڈی دل جو تھے وہ ہزاروں ٹڈیاں نکلتی تھیں. اچھا، وہ ٹڈیاں جو ہے وہ کھیتوں میں حملہ کرتی تھیں، لیکن ان میں سے بیشتر ٹڈیاں ظاہر مر کے گر جاتی تھیں گرمی کی وجہ سے یا ویسے. تو ان ٹڈیوں، چونکہ ٹڈی حلال جانور ہے کیونکہ وہ صرف غذا پہ بیٹھتا ہے، جو گندی چیز پہ نہیں بیٹھتا، تو وہ ٹڈیاں بھون کے کھایا کرتے تھے. تو اتنی سادی ان کی زندگی تھی. درمیان میں وہ نمازیں بھی ادا کیا کرتے تھے. چند لوگ جو تھے وہ پہریدار بن کے نگرانی کیا کرتے تھے، باقی لوگ نماز ادا کرتے تھے باجماعت. رات کو چند گھنٹے سوتے تھے، صبح کی نماز کے بعد وہ دوبارہ اگلا سفر شروع کر دیا کرتے تھے. تو یہ جناب ان کی زندگی تھی، سادہ سی، سادہ اور لیکن کٹھن، ہمارے لیے تو بہت انتہائی کٹھن ہے. میں آپ کو بتاؤں یہی وجہ ہے کہ مسلمان اتنے زیادہ جفاکش، اتنے زیادہ مضبوط اعصاب اور مضبوط جسموں کے مالک ہوا کرتے تھے. دیکھیے آج کل تو ہم جنگیں بہت آسان ہو گئی ہیں. آپ ہزاروں میل دور بیٹھ کے ایک میزائل چلا دیں، آپ سینکڑوں لوگوں کو مار دیں گے. اس زمانے میں تو آپ کو پورا دن تلوار سے لڑنا پڑتا تھا. اب ظاہر تلوار چلانے کے لیے آپ کے بازو مضبوط ہونے، جسم مضبوط ہونا ضروری ہے. آپ ظاہر دشمن سے مقابلہ کر رہے ہیں، زور آزمائی بھی کر رہے ہیں، کبھی کبھی کشتی بھی لڑ رہے ہیں. اس کے بعد پورا دن، یعنی طلوع آفتاب سے لے کے اور غروب آفتاب تک آپ کی جنگ جاری رہتی تھی. تو آپ 12 گھنٹے جنگ لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. آپ معمولی سا ڈنڈا آپ آدھا ایک گھنٹہ گھماتے رہے اپنے ہاتھ میں، آپ دیکھیے آپ کا ہاتھ بالکل شل ہو جائے گا. لیکن مسلمانوں کی یہ طاقت، ان کا روحانی جذبہ، پھر یہ تمام چیزیں دیکھیے، کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور حضور پاک کی جو سوچ اور بصیرت تھی، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو جسم کو بے انتہا قوت بخشتی ہیں. زیتون کا تیل انتہائی قوت بخشنے والی چیز ہے. اس کے بعد جو کی روٹی ہوتی تھی وہ انتہائی جو طاقتور چیز ہے. اس کے بعد کھجور، چھوارے، ستو، یہ سب چیزیں انتہائی طاقتور ہوا کرتی تھی. تو پھر مسلمانوں کی زندگی آرام اور آسائش کی زندگی نہیں تھی. جو عیش ہوتے ہیں ان سے انہیں واسطہ بھی نہیں تھا دور تک. تو لہٰذا وہ ویسے ہی مضبوط اعصاب کے بھی مالک تھے اور مضبوط جسم کے بھی مالک ہوا کرتے تھے. اور کھانے کے لحاظ سے ہم لوگ کتنی آرٹیفیشل چیزیں کھاتے ہیں جس کا نقصان ہے، فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ہوتی تھی جو کی روٹی کو وہ دیکھیے زیتون کے تیل میں بھگو کے رکھ دیا کرتے تھے پیالے میں. اس کے بعد جب وہ نرم ہو جاتی تو اسے کھایا کرتے تھے. بس یہ ان کی غذا تھی. کھجور کو آپ ان کا میٹھا سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں، کھجور بڑے شوق سے کھاتے تھے. اور کھجور آپ کو بتائیں انتہائی مفید اور طاقتور غذا ہے. تو مطلب یہ ایک ٹوٹل پورا ان کی میل ہے، غذا ہوا کرتی. 8-10 کھجوریں پورا میل ہے. میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کی فتوحات کی وجہ بھی ان کی سادگی اور ایمان کی روشنی تھی. جو ایمان کی باقی لشکر ہوا روشنی. کرتے تھے وہ ایک جگہ جہاں پڑاؤ کیا کرتے تھے وہاں ان کی عیاشیاں اپنے عروج پر ہوتی تھی. وہاں پر جناب رقص بھی ہوتا تھا، وہاں وہ اپنی شراب بھی پیا کرتے تھے، آرام بھی کیا کرتے تھے. تو وہ ظاہر ہے کہ انہیں اس طرح لڑنے کی عادت بھی نہیں تھی جس طرح مسلمانوں کو تھی. یہ وجہ بھی ان کی شکست کا سبب بنی. صحیح. اچھا، یہ لوگ کتنا عرصہ اپنی فیملی سے دور رہتے ہوں گے؟ آپ سوچ لیجئے کہ دیکھیں کتنا. آپ 3-3 4-4 ہاں 5 مہینے کے سفر ہوا کرتے تھے. آپ وہاں ہاں پہنچتے تھے، اس کے بعد جنگیں ہوتی تھی، 5-5 7-7 8-8 10-10 دن جنگیں ہوتی تھی. اس کے بعد آپ اس شہر کو جو قبضہ کرتے تھے اس میں ظاہر حکومت ترتیب دیتے تھے، اس میں نظم و نسق بناتے تھے، پھر کیا آپ واپس لوٹتے تھے. ان کے تو بچے بھی تھوڑے بڑے ہو جاتے ہوں ہاں گے ہاں، بہت سے اس ایسے بھی ہوتے دوران. تھے ظاہر ہے کہ جو اپنے بچوں کی شکلیں جب دیکھتے تھے جب وہ 2 سال کے، 1 سال 2 سال کے ہو جاتے تھے. ہاں لیکن وہ ان کی بھائی. زندگی کا روٹین بن گیا تھا نا، معمول بن گیا تھا.
ہاں ہاں بالکل. اور اب تو ایسا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس طرح کوئی کرے. اول تو ان میں اتنی جان ہی نہیں ہے. ہاں نہیں، اب جنگیں بدل گئی ہیں اب تو. بدل گئی ہاں. آپ بحری جہاز پہ بیٹھ گئے، وہاں پر میزائل لگے ہوئے ہیں، آپ نے صرف میزائل ایک شہر کے پاس جا کے رک گئے، آپ ساحل پہ آپ نے دیکھا کہ یار یہ 900 میل دور ہے، آپ نے وہ 900 میل کا میزائل نکالا اور داغ دیا. اب یہ جنگ ہے. چٹپٹ ہو گئے سب. جی ہاں بالکل. اور اس کے اثرات کتنی دیر تک رہتے ہیں. ظاہر ہے وہ تو obviously، کیونکہ وہ مصنوعی بارود ہوتا ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ہوں. اس کی بارود میں کتنی طرح طرح کی صحت کے چیزیں لیے ڈالی جانے لگی ہیں. نقصان کے لیے بڑا جاپان میں خطرہ جب بن چکا دیکھیے، ہے. جاپان میں جب جی ایٹم بم گرایا جی گیا جی روبی، جی میں نے کہا جی. جاپان میں جب ایٹم بم ہاں. گرایا گیا، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں. وہاں پر آپ کو جاپان کے چند علاقوں میں ایسے لوگ ملیں گے جو معذور ہیں اور جن کے جسم پہ بڑے بڑے نشانات ہیں آبلوں کے، جو آبلے بن گئے تھے. آئے اور ہائے. بہت سے لوگ تو جھلس کے ہلاک ہوئے، بہت سے لوگ بیماریوں سے ہلاک ہوئے، بیماریاں طرح طرح کی پھیل گئیں. تو پھر فضا زہریلی ہو گئی تھی، تو ایک عرصے تک تو وہاں پر مطلب یہ کہ سانس لینا مشکل تھا. او مائی گاڈ. یہ انسان کیوں دوسرے کا دشمن بن گیا ہے؟ ایک آدم کی اولاد کیوں دشمن بنی ہوئی ہے؟ لیکن یہ ہونا ہے، تاریخ ہے یہ ہماری. ہاں اور یہ بس ایک دیکھیے ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا نظام ہے، اور وہ اب اسی ترتیب سے دیکھیے چلتا آ رہا ہے شروع سے. پہلے جنگیں اور جی ٹائپ کی ہوتی تھیں، آہستہ آہستہ بدلتی گئیں، اب جنگوں کی قسم بدل گئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا حسن بھائی، آپ نے تو بہت سارے ممالک کے وزٹ کیے ہیں اور بہت ساری اپنے اچھی اچھی جگہیں دیکھی ہیں. تو ایک مرتبہ آپ نے موریشس کا ذکر کیا تھا، اس کے بارے میں بتائیے. سنا بہت خوبصورت ہے. ماریشس کا آپ نے بھی ذکر ہوں. سنا ہوگا کہ ایک زمانے میں خاص طور سے جو انڈین فلمیں ہیں وہ تمام جی ماریشس میں شوٹ ہوتی تھی، شوٹ ہوتی اس تھی. لیے کہ اس کی بالکل. لوکیشنز اتنی خوبصورت ہیں. بہت چھوٹا سا ملک ہے، 25-26 زیادہ 30 لاکھ کی آبادی ہو گئی ہوگی جب ہم گئے تھے 1997 میں، تو ہوں. 25 لاکھ اس کی آبادی تھی. اس جی. کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہاں جا کے آپ کو لگتا ہے جیسے آپ جنت کے کسی ٹکڑے میں آ گئے ہیں. بے ہوں. انتہا صاف ستھرا چھوٹا سا شہر ہے، پولوشن ہے نہیں. ساحلوں کا یہ عالم ہے، اس کے ساحل اچھا سفید ریت کے ساحل جو ہیں دنیا بھر میں مشہور ہیں، وائٹ سینڈ. اور وہ وہاں پر سیاح اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. اچھا. تو سفید سینڈ کے ساحل ہیں، اور پانی اتنا کلیئر ہے کہ آپ بلیو کیجئے کہ اگر آپ کنارے پر کھڑے ہو جائیں تو آپ، میرا خیال ہے کہ اس کی تہہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوہ میرے سمندر کی. اللہ. آپ سوچیں اچھا. سینکڑوں فٹ گہری تہہ ہوتی ہے، آپ کو وہاں پر رنگ اوہ. برنگی مچھلیاں بھی نظر آئیں گی، آپ کو نیچے جو ہے وہ درخت بھی نظر آئیں گے. پوری ایک دنیا آباد ہے وہاں. ارے. اتنے صاف ستھرا پانی ہے، اس کا نیلے ہلکے نیلے رنگ کا پانی ہوتا ہے. اچھا، اور اس کی سب سے خوبصورتی کی جو ایک وجہ ہے وہ اس کے شوگر کین کے جنگلات ہیں. گنا بہت پیدا ہوتا ہے اور وہی وہاں سب سے بڑی آمدنی کا ذریعہ بھی ہے. تو وہاں پر اچھا. میلوں میں پھیلے ہوئے، مطلب آپ بعض علاقے ایسے ہیں کہ آپ اس علاقے میں داخل ہو جائیں تو آپ میلوں تک آپ کی گاڑی ٹریول کر رہی ہوگی سڑک پہ، اور آپ کے دائیں اور بائیں جانب شوگر کین کے جو جنگلات ہیں وہ پھیلے ہوئے ہوں گے، کچھ اچھا. اور نہیں ہوگا. تو ہر اچھا. جگہ جگہ شوگر کین پایا جاتا ہے. اچھا، وہاں ایک بڑی مزے کی بات ہوئی، میں آپ کو بتاؤں. جی. ہم جا کے ہوٹل میں ٹھہرے، ہم نے وہاں پر ایکچولی جو وہاں کے وزیر اعظم تھے ان سے ملنا تھا. تو ہم جا اچھا. کے ہوٹل میں ٹھہر گئے. ہم نے اس لیے ہم نے کہا کہ فارمیلٹی ہوگی، ایک تو اگر ہم وہاں ٹھہرے، انہوں نے اطلاع دے دی کہ ہم آ رہے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ پروٹوکول جو آفیشیل پروٹوکول ہے ہمیں اس کے ہوں. تحت رہنا پڑے گا. تو ظاہر ہے کہ ہوں. آپ قید ہو کے رہ جاتے ہیں نا، کہ آپ نے ان کی مرضی کے جی. بغیر جانا نہیں ہے، کہیں گھومنا نہیں ہے، جہاں بھی جانا ہے ان کے لوگ ساتھ ہوں گے. تو ہم نے کہا خاموشی سے ہوٹل میں ٹھہر جاؤ. تو ہم اچھا. ہوٹل میں ٹھہر گئے. اچھا، پہلے دن ہم کوئی پہنچے تھے صبح کے وقت 10:30-11 بجے، تو دوپہر ہوں. کو لگی ہمیں بھوک. تو ہم نے کہا چلے جی. بھائی کسی جگہ پاکستانی یا انڈین کوئی ریسٹورینٹ تلاش کیا جائے. خیر بڑی ہوں. مشکل سے ایک انڈین ریسٹورینٹ ہمیں ملا. تو ہم نے انڈین ریسٹورینٹ پہ جا کے ہم نے اس کو کہا کہ کہنے لگا کہ جی وہ روٹی ہے اور سالن ہر طریقے کے تھے. ہم نے کہا حلال ہے؟ کہنے لگا جی بالکل ہم حلال، کیونکہ یہاں پر
انڈین مسلم بہت آباد ہیں، اور صحیح